پیمنٹ آ انٹرنیشنل رہی ہے. پلیٹ فارم جیسے پے پال ہے جی دیگر جو ہے ان کے پاکستان آنے میں کیا دشواری ہے؟ حکومت پاکستان کیوں نہیں آنے دے رہی یا وہ نہیں آنا چاہ رہے؟ سر ان کی اپنی بھی، کیونکہ ہمارے ہاں ایک جو اسکیم ہوں اور جو ان ایتھیکل ہیکنگ ہے ہوں اور اس طرح کی چیزیں بڑی کامن پریکٹسز ہیں. مطلب اگین یہ سائبر سیکیورٹی کا مسئلہ یہ ہے. ایک سائبر سیکیورٹی کا ایشو ہے، ہوں اور اس میں ہمیں، کیونکہ وہ لوگ انسیکیور فیل فیل کرتے کرتے ہیں ہیں. ہماری کنٹری میں، ہوں اس وجہ سے آپ یہاں پر وہ نہیں آنا چاہتے، اور وہ ہوں لانچ بھی نہیں کر رہے. اب نہیں، انٹرنیشنلی اگر آپ نہیں لانچ کریں گے تو پھر ہمارا جو نوجوان ہے وہ باہر کام کرنا چاہتا ہے پلیٹ فارم پہ، پھر وہ تو اس وجہ سے بھی فیل ہو جائے گا. سر یہ ایک بڑی میجر ریزن ہے. ہوں دیکھیں کیپیبلٹیز تو بعد میں آتی ہیں نا، ہوں مطلب ان مائی پوائنٹ آف ویو کیپیبلٹیز تو پاکستان میں ہیں، اس میں پاکستان تو میں کوئی شک ٹیلنٹ ہے، نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل. بڑے بڑے زبردست قسم کے یہاں پہ جو آئی ٹی کے پروفیشنلز ہیں وہ موجود ہیں، لیکن اٹ از آل اباؤٹ دا روم. آپ ان کو روم ملے گا تو دے ول شو آف دا جو کیپیبلٹیز. بیسک انفراسٹرکچر ہے، بیسک چیزیں ہیں، وہ ان کو ملیں ہے گے ہی تو نہیں. وہ آپ آگے پیمنٹ جائیں گے. بیسک، بالکل ٹھیک. سب سے بیسک تو یہ ہے کہ بھائی ایک بندہ کام کرتا ہے، اس کو پیسے صحیح. چاہیے، بالکل ٹھیک ہے. تو وہ اگر اس کو پیسوں کا بالکل ٹھیک ہے. میڈیم چلے نکلے. آگے بڑھتے ہیں. یہ موبائل ایپس کیا ہیں اور ہم موبائل ایپ سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ کیا پاکستان میں بیٹھے ایک نوجوان موبائل ایپ ایزیلی بنا کے گوگل یا دیگر پلیٹ فارم پہ رجسٹرڈ کروا سکتا ہے یا کچھ دشواریوں کا سامنے؟ بہت مشکل کر دیا ہے اچھا. پاکستان کے لیے. جو گوگل ڈیولپر ہوں پروگرام ہے ہوں اس میں ابھی پچھلے کچھ عرصے میں، کیونکہ گوگل اور یوٹیوب اپنی پالیسیز کو گریجولی اور بڑے فریکوینٹلی ریوائز کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہمارے ہاں گیمنگ کا پاکستان میں ایک بڑا سکوپ ہے. یہ میں ضرور بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ گلوبلی بھی اور پاکستان میں بھی گیمنگ ایپس کا بڑا رواج ہے. صحیح. اسی طرح مختلف ای کامرس ایپس ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اور میں، ہم سب کے لیے دا موسٹ کمپیٹیبل ڈیوائس از دا اسمارٹ فون. بالکل. ہمارے لیے لیپ ٹاپ پہ بیٹھنا یا سسٹم پہ بیٹھنا وہ اب فارمل ہو جاتا وہ ہے نا، تو فارمل ہو موبائل جاتا تو ہے. ہر وقت آپ کے ہاتھ میں ہے. ایگزیکٹلی. آپ 24/7 موبائل کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. ہوں تو آپ کو موبائل ایپ، کیونکہ آپ فریکوینٹلی یوز کر سکتے ہیں، ہوں آپ ای کامرس اس پہ چلا سکتے ہیں، آپ پیمنٹ انٹیگریشنز دیکھ سکتے ہیں، یہ ساری ہوں چیزیں کر سکتے ہیں. تو موبائل ایپ تو اب ڈیسک ٹاپ سے زیادہ اہمیت کی ہاں حامل ہے. بالکل. اینڈرائڈ ہو گیا، آئی او ایس ہو گیا. اس میں صحیح. آپ ڈیولپمنٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، پاکستان کے اوپر بہت سے ریسٹرکشنز ہیں. ہوں بہت سے ایپس ہیں وہ ڈی لسٹ ہوئی ہیں گوگل پلے اسٹور سے. ہوں اس کی جو میرٹس ہیں وہ سخت ہونے کی وجہ سے. صحیح. ایز دا یوزر از کنسرنڈ، تو ہوں یوزر کے لیے تو بہت ریلیکسیشن ہے. صحیح. وہ ایپ کو لاگ ان کرتا ہے، اپنا ہوں اکاؤنٹ دیکھ سکتا ہے. ہوں پاکستان میں مختلف ایپس چل رہی ہیں صحیح. جس پہ آپ پراپرٹی ہے، ہوں آپ کی اور نہیں کھانے وہ تو پینے بے کی ایپس ہیں. شمار ہے نا. جی آپ گھر بیٹھے اپنے سارا جی کام جو ایپس کے اوپر کر جی سکتے ایسے ہیں، لیکن ضرورت اس سمجھ کی کہ ہمارا نوجوان ایپ بنائے جی اور ایسے اس کی ایپ آگے چلے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ایپس کی رجسٹریشن میں سر دشواریوں بہت کا بہت سامنا ہے. دشواری. ہاں جی. یہ ایک اور بڑا لمحہ فکریہ ہے. یہ بالکل. لمحہ فکری ہے. اور ہمارے تو یہ بھی ایک ہمیں کچھ کیسز میں فیس کرنا پڑا ہے کہ پاکستانی نمبرز کے اوپر تو آپ کی ایپ رجسٹر ہی نہیں ہوتی. دیکھیں یہ بہت بڑا معاملہ ہے. اس کے اوپر تو بہت حکومت کو کام کرنے بہت کی زیادہ ضرورت کام ہے. کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیوں. اس پہ تو بلکہ میں تو جتنی آپ کی باتوں سے جی سمجھ سکا ہوں کہ ہمیں فارن آفس میں ایک آفس یہ بھی بنانا چاہیے کہ جو یہ آئی ٹی ڈپلومیسی بھی کرے، جی جی جا کے ان اداروں کو بھی ملے کہ پاکستان میں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے اور واقعی اگر کوئی یہاں پہ پرابلمز ہے تو اس کو ریزالو بھی کرنا جی ایسے ضروری ہے کوئی ادارہ ذمہ داری تاکہ لے نا. انٹرنیشنل جو ہاں جی. ادارے ہیں وہ ہمارے اوپر ٹرسٹ کر سکیں. ٹرسٹ کر جیسے سکے. ہم بڑی مشکل سے کھلاڑیوں کو لاتے ہیں یہاں جی پہ ایسے ہی. کرکٹ کھلانے جی کے لیے، اس سے زیادہ اب ضروری ہو گیا ہے کہ ہم ڈپلومیسی کر کے ان بڑے اداروں کو جو ہے مطمئن کریں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ سائبر سیکورٹی کی ایشو نہیں ہے، اور اگر کوئی ہے ایشو سائبر سیکورٹی کی ان کو فوری طور پر حل بھی کرنا چاہیے. بہت خوبصورت بات آپ نے یہ کی ہے. جو ہاں آپ انفراسٹرکچر کہہ رہے تھے، ہاں اس میں ٹاپ پہ جو آفس یا کوئی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے وہ یہ والی ہونی وہ چاہیے. یہی ہے کہ ہمیں جو آئی ٹی ڈپلومیسی جی لازمی کرنی جو چاہیے. ساری بالکل. گلوبل جتنی بڑی فرمز ہیں ان کو گیدر کرے، ون ٹیبل پہ لائے، اور پھر پاکستان کا ایک پراپر امیج دینے کی اس کو صحیح. ٹرانسفارم بالکل کرے. بہت ضروری ہے جی تاکہ وہ انٹرنیشنل ادروائز ادارے سر ہم مطمئن ہو جی اور پاکستانی نوجوانوں کو اپنے پلیٹ فارم پہ کام جی ایسے کرنے ہی کے ہے. لیے اس میں سر دیکھیں وہ الاؤ کریں. ظاہری بات ہے بالکل ٹیکسز کم ہوں گے بالکل. ہمارے لیے، اس میں فیسلٹیز بڑھیں گی. ابھی تو آپ جدھر ہمارے ای میل جاتی ہے
ادھر ہماری کمپنی کو کمپٹیشن میں سے سائٹ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا آگے بڑھتے ہیں. یہ انٹرنیٹ آف تھنگز یہ کیا چیز ہے, عام پبلک کو بھی سمجھائیں اور ہمارے لیے اس کی کیا اہمیت ہے؟ جی, انٹرنیٹ آف تھنگس سر کیا ہے ہمارے لیے, تو ابھی کیونکہ یہ ہماری پبلک میں ابھی دور دور تک بھی یہ کنسیپٹ ڈپلائی نہیں ہوا, جو کہ ایک اسمارٹ سٹیز کا کنسیپٹ ہے, جس میں آپ کی فارمنگ ہو گئی, آپ کا ہیلتھ کیئر ہو گیا, آپ کی ٹیلی میڈیسن اور اس طرح کی چیزیں, یہ ساری ٹرانسفارم ہوتی ہیں انٹرنیٹ آف تھنگس کی بیسس کے اوپر. ٹھیک ہے. اب ایگریکلچر آپ کا اس وقت کتنا ٹرانسفارم ہو چکا ہے وہ میرے سے زیادہ بہتر آپ کو پتا ہوگا. ہیلتھ کیئر ہمارا ٹرانسفارمیشن یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ برنگنگ اٹ ٹو دی موبائل, کہ ہم کتنا ایزیلی ہیلتھ کیئر ایکسیس کر سکتے ہیں, یا ایک ایگریرین یا ایک فارمر جو ہے وہ کتنا ایزیلی ایکسیس کر سکتا ہے. پاکستان کا ایک بہت بڑا سیکٹر ہے ایگریکلچر, ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, اور صرف اسی کی ایگزامپل میجرلی کوٹ کروں گا کہ وہ ابھی جو اتنا بڑا سیکٹر جو پاکستان کو اتنا بڑا ریونیو دیتا ہے, ابھی تو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کمپلیٹلی اس میں نہیں ہمارا ملک, یا ہم نہیں کر پائے. تو انٹرنیٹ آف تھنگس کیا ہے؟ انٹرنیٹ آف تھنگس سپورٹ کرتا ہے آپ کی اسمارٹ سٹی کنورژنس کو. ٹھیک ہے, آپ اسمارٹ سٹیز میں جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ اسمارٹ ویسٹ مینجمنٹ پہ جائیں گے, اسمارٹ ہاؤسنگ کی فیسلٹیز ہوں گی, یہ ساری چیزیں انٹرنیٹ آف جتنی بھی شہری سہولیات ہیں وہ ساری اس کے اوپر آپ کر سکیں گے. ایگزیکٹلی, اور یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو ابھی ذکر میں بھی نہیں ہے پاکستان میں. اچھا, ہم اتنے پیچھے ہیں جی, ہم بہت ذکر بھی نہیں کرتے. جی, ابھی ہمارے یہ ذکر کی بھی ٹیکنالوجی نہیں ہے. ہم تو پھر بہت پیچھے ہیں, اور دنیا اس کے اوپر مطلب جو اس کو ایگزیکیوٹ کر چکی ہو ہے, اس کے کو استعمال میں آ گئی ہے. ٹیسٹنگ ماڈل ہو چکے ہیں سر, ٹیسٹنگ ماڈلز بھی ہو چکے ہوئے ہیں. اب وہ اس کے پبلک کو بینیفٹس کیسے دینے ہیں. صرف میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستانی نوجوان اب صرف سکرولنگ تک ہی ابھی پہنچا ہے. جی, بس وہ آپ ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں, سکرولنگ کرتے جائیں, فیس بک دیکھ رہے ہیں, یوٹیوب دیکھ رہے ہیں, اس سے آگے ہماری سمجھ اس میں نہیں ہے. ظاہری بات ہے. اچھا, اب آگے آتے ہیں تو یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ یہ بھی ایک بڑا اہم اس وقت ٹول ہے, کیونکہ ہمارے ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے. تو اب وہ فزیکل جو مارکیٹنگ ہوتی تھی اور یہ تھرو جو الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, اس کا تو دور ختم ہو گیا ہے. اب آگے ڈیجیٹل مارکیٹنگ, یہ کیا چیز ہے, اس کو کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ الوی صاحب, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہے؟ وہ آپ کے بزنس کو آپ نے مارکیٹ کرنا ہے ڈیجیٹلی. صحیح. اٹ اگین اٹیچز ٹو دی سوشل کامرس. یہ سوشل کامرس, دوبارہ سوشل کامرس, یہ سوشل کامرس ہے کہ آپ نے اپنے بزنس کو ڈیجیٹلی, اس میں ای کامرس بھی شامل ہے, اس میں سوشل کامرس بھی شامل ہے. صحیح. اب اس میں آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کیا ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ اس کا ایک پرانا ورژن تھا. اچھا. اب ڈیجیٹل آٹومیٹڈ مارکیٹنگ آ چکی ہوئی, اچھا, جو اے آئی ڈریون ٹولز ہیں. اچھا, کہ وہ خود سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں جی, اور آپ نے کیسے اور کب ایڈ پلیس کرنا ہے. جی, اور ہم پیچھے کیوں ہیں کہ ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اوپر. ابھی تو ہمارے ہاں جو بزنسز ہیں یا جو سروس پرووائڈرز ہیں وہ تو پوٹینشلی ابھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ایونیوز کو پورا نہیں کر پائے. صحیح. تو اب بات کہاں چلی گئی ہوئی ہے؟ اے آئی ڈریون ٹولز کے اوپر, اے آئی آٹومیشنز کے اوپر, ای میل آٹومیشن سے ہو رہی ہیں. لوگ کہاں آٹومیشن ٹولز ہیں, 6,000 10,000 ای میل پر ڈے جا رہی ہیں. لوگ بتاتے ہیں, ہمارا تو خود بھی ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہی ایڈ آ جاتا ہے آپ کے موبائل کے اوپر, فیس بک پہ, دیگر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے. اس کی تو حقیقت کو بتا دیں. اچھا سر, یہ ایک تھوڑا سا میں اس کو کہوں گا کہ یہ ایک متھ ہے. متھ ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں, نہیں سوچتے نہیں, جو ہم بول رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ کنورسیشن میں ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, عموماً لوگ کہتے ہیں, میرے خود بھی کئی دفعہ ہوا ہے کہ وہ ایڈز اپیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ نے وہ نیتن یاہو کا ایک وہ بیان سنا ہوگا جس میں اس نے کہا تھا کہ if you have the smart phone تو Israel with you. ہاں بالکل, ایسے ہی اس نے ایک بات کہی تھی کہ if you have the smart phone بالکل تو Israel with you. بالکل اس نے کہا ہے. تو بس یہ اس بات کا جواب یہی ہے. صحیح. کہ یہ جو اسمارٹ فون ہے نا سر, اٹ از اے کمپلیٹ ٹریکنگ ڈیوائس ہے. بالکل. نہیں, وہ جب آپ ایڈ وغیرہ جب آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو وہ آپ سے پرمیشن لے رہا ہوتا ہے, کیمرے کی بھی لے رہا ہوتا ہے, آپ کی لوکیشن کی بھی لے رہا ہوتا ہے. بعض ایپس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوکیشن آن کر کے رکھیں, تو اس کے فوٹوز, گیلریز, کیمرہ کا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی ہم ایپ یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, انسٹال کرتے ہیں, اس میں بھی کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ نہیں سر, اس میں آپ احتیاط کر ہی نہیں سکتے نا, کیونکہ آپ کا ود ڈیو ریسپیکٹ اور
تکلیف کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ آپ کا ملک سٹینڈ ہی نہیں کر سکتا نا کہ کسی ایپ کو یہ کہے کہ بھائی یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا.